السلام علیکم بچوں. تو آج ہم فیض احمد فیض کی دوسری نظم اس سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات پر بات کریں گے. اہم نکات میں نظریات کی تبدیلی جس میں غم جانا غم دوراں کا ذکر کیا گیا، ظلم و جبر، استحصال اور بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھائی، جذبہ حب الوطنی اور آفاقیت کا عنصر ان کی شاعری میں، مطلب کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں ملتا ہے. فیض صاحب کی یہ مشہور ترین نظموں میں سے ایک نظم ہے جو ان کے شاعرانہ نظریات میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ ان کے جذباتی صدمے سے کم نہ تھا جو 1934 اور 35 میں جب فیض صاحب لاہور کو چھوڑ کر امرتسر آنا پڑا تھا. تو یہ ان کی زندگی کا کہنا چاہیے ایک پہلا جذباتی صدمہ، اور یہیں سے پھر ان کے نظریے میں تبدیلی کا آغاز بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نظم کا پہلا حصہ روایتی غزل کی شاعری پر ہے، جہاں محبوب، اس کی محبت، اس کا سراپا، اس کی ملاقات کی خواہش سب سے اہم ہوتی ہے. اور شاعر جو فیض احمد فیض ہے اس حقیقت سے واقف تھا کہ ذاتی محبت، خواہشات یا دکھ کچھ بھی اجتماعی زندگی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اب شاعر کو غم جانا سے غم دوراں کی طرف بڑھنا پڑا، کیونکہ اس نے اور دیکھا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. ان کی ذاتی محبت میں کوئی کمی نہ آئی، لیکن ایک عظیم تر خیال اور ایک برتر نظریے نے شاعر کو اپنی گرفت میں لے لیا. اور وہ کیا جذبہ تھا؟ وہ استحصال پسندی کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم و جبر تھا، اور ایک حب الوطنی تھی، کیونکہ فیض اپنے ارد گرد موجود سیاسی، سماجی، معاشی استحصال کی طرف توجہ دینی تھی. اس لیے اب وہ صرف اپنے محبوب کا ہو کر نہیں رہنا چاہتا تھا، اور وہ اپنے وطن اور پوری انسانیت کا ترجمان بننا چاہتا تھا، اور یہی چیز انہوں نے اپنی شاعری میں بھی بیان کی. پھر بات ہوتی ہے شاعرانہ خصوصیات کی. نظریے کی تبدیلی، رومانوی اسلوب، دھیما لہجہ، محبت اور زندگی کا حسین امتزاج. اس نظم میں فیض صاحب کی زندگی اور شاعری میں خاص اہمیت کا حامل اس نظم کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نظم ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے جس میں شاعر کا زندگی کے بارے میں نظریہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، جو اب تک مکمل طور پر غزل یا نظم میں رومانوی، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ روایتی شاعری کر رہے تھے. یہاں آ کر وہ محبت کے ذاتی احساس سے بلند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ محبت مکمل طور پر ان کی زندگی سے خارج ہوگی، لیکن اب وقت کی دوسری حقیقتیں، یا کہنا چاہیے حقائق، جب ان کے سامنے کھلنا شروع ہو گئے تو شاعر کے پیش نظر اب اس کی نظریہ بھی تبدیل ہو گیا، یعنی کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے. تو یہاں پر تلخ سچائی جو ہے وہ شاعر کو اپنے دامن خیال کی طرف کھینچ لیتی ہے. اچھا جی، پھر بات ہوتی ہے رومانوی اسلوب کی. فیض صاحب کی سوچ اور ان کے نظریات میں 100% اب تبدیلی آ گئی. ان کا اسلوب یعنی الفاظ کا چناؤ، اظہار کے طریقے، جس میں کلاسیکی رومانوی شاعری ہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نظم کا مخاطب شاعر کا محبوب ہی ہے، اور وہ بھی جو محبت سے مکمل انکار نہیں کر رہے، اور ان کی زندگی کا مرکز اب بھی محبت ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کے دوسرے اہم حالات انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے بند کے پہلے 5 مصرے روایتی پیرائی میں لکھے گئے، جہاں محبوب کی تعریف، اس کے مرکز حیات ہونے کا تاثر اپنے پورے حسن کے ساتھ موجود تھا. جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، اور دوسری طرف وہ یوں گویا ہوتے ہیں، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے.
جس میں اردو غزل کی تمام تر روایات اور وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں داغ اور حسرت موہامنی جیسے اساتذہ نے کمال تک پہنچایا تھا۔ پھر بات ہوتی ہے دھیمے لہجے کی یا دھیما پن۔ لہجے کی نرمی فیض صاحب کی اہم ترین شاعرانہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ چند نظموں کو چھوڑا کہیں بھی فیض بلند آہنگ نہیں۔ اس نظم میں بھی وہ تلخ ترین بات بہت دھیمے اور پرسکون انداز میں کہہ جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یوں کہا، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے یوں کہہ دیا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ فیض صاحب کی یہ خصوصیت اس وقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم دوسرے انقلابی شاعروں جیسے جوش ہے، جالب ہے، احمد فراز کی شاعری پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں مجاز اور اس طرح کے دوسرے شاعروں کے اسلوب کو جب فیض صاحب کے مقابلے میں پڑھا جاتا ہے تو ہمیں فیض کی اس خصوصیت کا زیادہ بہتر ادراک ہوتا ہے۔ محبت اور زندگی کا امتزاج، یہ نظم تلخ اور شیریں، محبت اور زندگی عجیب امتزاج ہے۔ ایک طرف محبت کی وارفتگی ہے تو دوسری طرف زندگی کا بھیانک تصور ہے۔ ایک طرف اجالا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف اندھیرا۔ اگر محبوب کے حسن سے بہاروں کو ثبات ملتا ہے تو کوچے بازار میں بکتے ہوئے جسم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ اور پھر فیض کا یہ کہنا کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انتہائی معنی خیز نظریہ ہے۔ تو یہ تھی بچوں مجھ سے پہلے سی محبت کے کچھ اہم نکات اور کچھ شاعرانہ خصوصیات۔ اللہ حافظ۔